آسٹریلیا سڈنی میں واقع نے پوری دنیا کو ہلا دیا. ایک دفعہ پھر پاکستانیوں کو پوری دنیا میں مشکلات کا بڑا سامنا. یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے کیسی مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں پوری دنیا میں، کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا، ان دونوں کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ یہ باپ بیٹا ہیں. باپ کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے اور بیٹے کی عمر 24 سال ہے. اور جو بیٹا ہے اس کے نام کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا نام نوید اکرم ہے. یہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ باپ بیٹا تھے جنہوں نے سڈنی میں بیچ میں حملہ کیا لوگوں کے اوپر. یہ باپ بیٹا تھے، 50 سال کا باپ تھا، 24 سال کا بیٹا تھا. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد کی ہمدرد یونیورسٹی اور المراد انسٹیٹیوٹ سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی. اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامن نیتن یاہو نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی آسٹریلین پرائم منسٹر جو ہیں اینتھنی البنیز، ان کے اوپر الزام دیا کہ یہ سب کچھ اینتھنی البنیز کی پالیسیز کا فیلئر ہے. کیونکہ پرائم منسٹر اینتھنی البنیز نے اینٹی سیمیٹزم کو آسٹریلیا میں بڑھنے سے نہیں روکا. بھارتی فوراً چڑھ دوڑے کہ جی پاکستانی ہے تو رگڑو. بھارت اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان پہ دباؤ ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی پاکستان فیکٹری ہے دہشت گردی کی. بھارت اسی نیریٹو کو چلانا چاہتا ہے. بالکل نہ بھولیں، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے دھنیواد دوستوں. جہاں دو پاکستانی نژاد شہریوں نے، جن میں ایک باپ اور بیٹا، باپ کا نام ساجد اکرم، بیٹے کا نام نوید اکرم نے ہنوکا جو جوئش فیسٹیول ہے، فیسٹیول آف لائٹس جو 8 دن کا ہوتا ہے، اس کے پہلے دن بونڈی بیچ پہ حملہ کر کے آٹومیٹک ویپنز کے ذریعے انہوں نے کم از کم 16 لوگوں کو انہوں نے مار ڈالا. اب تک کی جو خبریں ہیں کہ 16 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، شاید یہ ڈیتھ ٹول بڑھ جائے، اور 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس حملے کی جو یونیک بات ہے وہ یہ کہ حملہ آور مسلمان ہیں پاکستانی اوریجن کے. بہرحال پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے، بیکاز یہ پاکستانی جو ہیں اس قسم کے ہیٹ اور ٹیرر کرائم میں، یعنی دہشت گردی بھی ہے اور یہ ہیٹ کرائم بھی ہے، نفرت پہ مبنی کرائم ہے، جس میں جوئش کمیونٹی کو ہنوکا کے پہلے دن پہ ٹارگٹ کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستانی اس کے اندر انوالو ہوئے؟ نوید اکرم کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک غریب برک ورکر تھا. شاید یہ آسٹریلیا میں بہت دیر سے تھا، گو کہ اخباری خبروں سے جو اب تک کوئی بہت واضح قسم کی پکچر ہمارے سامنے نہیں ہے. مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں لکھی ہیں، لیکن جو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پاکستان سے امیگریٹ کر کے آیا تھا. کسی سٹیج پہ ہمدرد یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی. آسٹریلیا کے اندر بھی ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے اس سے یہ وابستہ رہا، المراد انسٹیٹیوٹ سے، غالباً مذہبی قسم کی وہاں یہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتا رہا. باپ کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. بعض اخبارات میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایک ٹورسٹ ویزا پہ آیا ہوا تھا، لیکن جو آسٹریلین پولیس ہے نیو ساؤتھ ویلز کی، اس کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم 10 برس سے اس کے پاس اسلحے کے 6 لائسنس ہے اور 4 اور 6 بندوقیں یا فائر آرمز جو ہیں وہ اس جگہ سے ملی ہیں. اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامن نیتن یاہو نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی آسٹریلین پرائم منسٹر جو ہیں اینتھنی البنیز، ان کے اوپر الزام دیا کہ یہ سب کچھ اینتھنی البنیز کی پالیسیز کا فیلئر ہے. کیونکہ پرائم منسٹر اینتھنی البنیز نے اینٹی سیمیٹزم کو آسٹریلیا میں بڑھنے سے نہیں روکا، انہوں نے اس کو پروان چڑھنے دیا. ان کا اشارہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں غازہ کے حوالے سے چونکہ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوتے رہے، مارچز ہوتے رہے، اور آسٹریلین حکومت نے ان کا کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں روکا. مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستانیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بیکاز اس قسم کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں، جو انٹر کمیونل، جو ڈفرینٹ کمیونٹیز کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. امیگرینٹس کے اوپر ویسے بھی بہت زیادہ حملہ ہو رہا ہے. یورپ کے اندر حملہ کیا جا رہا ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں شاید اتنا نہیں کیا جا رہا. امریکہ کے اندر امیگرینٹس کے اوپر بہت زیادہ حملہ ہو رہا ہے. اب اخبارات لکھ رہے ہیں اس وقت ذرائع ابلاغ کہ پاکستان از دی اینٹی سینٹر آف ٹیرر. تو پاکستان جو ایپی سینٹر آف ٹیرر بتایا جاتا ہے ہمیشہ. کہ دیکھیں دنیا میں ویسے ہی ایک تو اینٹی امیگریشن کی مسلمانوں کے خلاف پورا ایک معاملہ شروع ہوا ہے، مشکلات ہیں، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، پوری دنیا میں ایک لہر ہے. اس میں اس طرح کے حملوں سے یہ اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ہندوستان اور اسرائیل کے اخبارات اب پڑھیں ذرا. نریندر مودی ابھی وہ جو دنیا بھر کے جو وزیر اعظم ہیں، ترکی کے، چین کے، سارے اقوام متحدہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. مسلمان تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں کہ بے گناہ مسلمان جو لوگ اس میں مارے گئے، ان کی کسی بھی دنیا کے مذہب میں معصوم لوگوں کو مارنے کی کسی بھی مذہب کی تعلیمات اس کے خلاف ہے. ظاہر ہے اسلام تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی بے گناہ کے قتل کی اجازت دے، اور وہ بھی بچوں کی. اس لیے اس کی کوئی جواز تعویل تو قبول نہیں کی جا سکتی. بڑا افسوسناک معاملہ، اور ہے بھی بالکل کرسمس کے پاس خوف و ہراس پلانے کی کوشش تھی، اور یہ ظاہر ہے افسوسناک معاملہ ہے. مسلمان تو خود پوری دنیا میں دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں تو زیادہ اس کے خلاف ہونا چاہیے. اور یہ خاص کر اب پاکستان کے معاملے سے جڑا ہوا پتہ نہیں ابھی کس طرف جائے گا. افسوسناک معاملہ ہے. بہرحال یہ نوید اکرام جو ہے
یہ پاکستانی ہے اور اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ پاکستانی بتائی جا رہی ہے. اس میں اس کی جو ایک اس کے پاسپورٹ یا کہہ لیجیے جو ڈرائیونگ لائسنس کی فوٹو اس کی جو بہت وائرل ہے سوشل میڈیا پر اس وقت, اس میں جو ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جرسی ہوتی ہے وہ پہن رکھی ہے, اور جو اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اس میں جو اس نے کہہ لیجیے کہ جو ٹی شرٹ یا جرسی پہن رکھی ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پہنی ہوئی ہے. آسٹریلیا جیسی کنٹری میں جا کر اگر کوئی پاکستانی یہ کہہ کر جائے کہ وہ کام کرنے کی غرض سے گیا ہے یا وہ جاب کرنے کے لیے گیا ہے یا وہ کسی اور اپنے کسی پروفیشن کو ظاہر کر کے اور وہاں کا ویزا لے کر گیا ہے, اور اس کے بعد وہاں جا کر اگر وہ کچھ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, کچھ اس قسم کی اٹیکس کرتا ہے, تو یقیناً وہ اپنے لیے تو رستہ بند کر ہی دے گا, لیکن بہت سے دوسرے پاکستانی اسٹوڈنٹس اور پاکستانی ورکرز کے لیے بھی یہ آدمی جو ہے ایک طرح سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اور ان کے لیے بھی ویزا میں اور دوسری کئی چیزوں میں جو ہے ان کے لیے بھی ان کے اوپر بھی لوگ شک کریں گے اور کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا. کئی پاکستانی جو اس وقت ٹویٹر پہ موجود ہیں وہ بڑی ہی ڈھٹائی سے, بڑی ہی بے شرمی سے, بہت ہی ڈیٹ پنے کے ساتھ یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس نے آسٹریلیا جا کے وہاں کی سٹیزن شپ لے لی تھی تو پھر یہ پاکستانی تو نہ رہا, یہ اب آسٹریلین ہو گیا ہے, یہ وہاں پر کچھ بھی کرے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ کہہ کر آپ اپنا پلہ نہیں جھاڑ سکتے. ان لوگوں کی وجہ سے اتنے سارے جو کروڑوں بلکہ کئی کروڑ لوگ جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں اور جو مسلمز ہیں, ان تمام لوگوں کی جان, ان تمام لوگوں کی جو کہہ لیجیے جو رسپیکٹ ہے وہ ان لوگوں نے ختم کر دی ہے. ان کی وجہ سے لوگ ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, ہر ایک کو ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں ہمارے پاس آ کے کہیں پھٹ نہ جائے, کہیں ہمیں گولیاں نہ مار دے, کہیں ایسا نہ کر دے. پھر آپ کی لترو لتری اور چترو چتری پاکستانیوں کے اوپر ویزا بین لگیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آسٹریلیا پہ تو ڈیفینیٹلی لگے گا, امریکہ پہ لگے گا, اور ممالک میں لگے گا. آپ کے لیے دروازے ویسے ہی بند ہے دنیا کے. دبئی جیسا ملک تو آپ کو ویزے نہیں دیتا, یا کم از کم یہ خود ان سے کہتے ہیں کہ ویزے نہ دو, یا دو تو ان کو روک لیتے ہیں FIA. اور اب وہ ممالک جو مغربی ممالک کہلاتے ہیں وہ بھی آپ کے ویزے بند کر دیں گے. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.